बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 21 नवंबर है और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के ताल्लुकात को लेकर इस वक्त सऊदी अरेबिया और इसराइली मीडिया पर एक भूचाल आया हुआ है। हो सकता है कि आपको भी इस बात का इल्म हो चुका हो, लेकिन ये तमाम तर तफसीलात जो अभी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, इससे आपको मुत्तहिदा अरब अमारात से भी ज़्यादा सदमा जो है वो पहुंचने वाला है। आज की वीडियो जो है वो नहायत ही अहम वीडियो है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अब ताल्लुकात इसराइल के साथ इस्तवार हो चुके हैं और इस हवाले से अब ऑफिशियली इसराइली मीडिया ने भी खबर जो है वो ब्रेक कर दी है। आज की वीडियो में हम इस पर भी डिटेल से बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि अब सऊदी अरेबिया जो कि इसराइल के पलड़े में जा चुका है, तो इसके बाद अब पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का क्या लाएअमल होगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इल्म है कि आज से कुछ साल कबल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जब इक़्तिदार संभाला, तो जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि आप सऊदी अरेबिया को लेकर इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से क्या राय रखते हैं, तो इन्होंने इस बात पर खुश होकर इस बात को अपना एक दिली ख्वाहिश के तौर पर कहा कि मेरी ये एक दिली ख्वाहिश है कि इसराइल के सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार हों। लेकिन इसके बाद ही जैसे ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया, तो उसके बाद जैरेड कुशनर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, इन्होंने बारहा मोहम्मद बिन सलमान को फोर्स किया और ये खबरें भी देखने को और सुनने को मिली कि सऊदी अरेबिया ने खुफिया तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लिया है। लेकिन जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई और सऊदी अरेबिया ने समझा कि अब बात जो है वो हाथ से निकलती जा रही है, तो ऑफिशियली मोहम्मद बिन सलमान ने ये स्टेटमेंट रिलीज़ की कि अगर वो इसराइल को तस्लीम करते हैं तो फिर उन्हीं के लोग जो हैं वो इनको कत्ल कर देंगे। लेकिन आज जो खबर ब्रेक हुई है, इससे अब लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी तमाम हदें अबूर कर ली हैं और इन्होंने भी इस बात को अपने जहन में रख लिया कि चाहे इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो जाएं, लेकिन इन्होंने इसराइल के पलड़े में जाकर ही रहना है। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ है रशियन मीडिया की। रशियन मीडिया पे एक खबर आती है कि नेतन्याहू मुसाद हैड सीक्रेट विजिट सऊदी अरेबिया मेट क्राउन प्रिंस पोम्पियो। इसराइली मीडिया क्लेम, यानी इसराइली मीडिया ने यह दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया मुलाकात हुई है। ये मुलाकात सऊदी अरेबिया के शहर है तबूक, वहाँ पर एक सिटी जो कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो तमीर कर रहे हैं, बना रहे हैं, वहाँ पर यह मुलाकात हुई और इस मुलाकात में US सेक्रेटरी माइक पोम्पियो और मुसाद चीफ UC कोहन जो हैं वो भी इनके हमरा शामिल थे। सबसे पहले ये न्यूज़ आती है इसराइली एक रेडियो है इस पर, और इसके बाद एक आर्मी का रेडियो है। इन्होंने आज यानी मंडे वाले दिन ये खबर ब्रेक की और बाकायदा तौर पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं इन्होंने एक खुफिया दौरा किया है सऊदी अरेबिया का, जिसमें इनके हमरा US सेक्रेटरी माइक पोम्पियो और मुसाद चीफ UC कोहन भी शामिल थे। होता को यूँ है कि इसराइल के शहर तल अबीब से एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है सऊदी अरेबिया से। ये फ़्लाइट रेड सी से होती हुई सऊदी अरेबिया की टेरिटरी में दाखिल होती है और सऊदी अरब के शहर तबूक का जो सिटी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, नियोम जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो कि विजन 2030 के हवाले से एक नया सिटी तबूक के शहर में बना रहे हैं, ये उस शहर में ये लैंड करती है। और वो तकरीबन इस हवाले से अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ये फ़्लाइट वहाँ पर 2 से 5 घंटे इसने स्टे किया है और वहाँ पर ये स्टे करने के बाद नियोम से फिर टेक ऑफ करती है इसराइल के लिए। ये तमाम तफसीलात जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इसराइली मीडिया है अल हार्ट्स ने यह दावा किया है कि एविएशन ट्रैकिंग डाटा जो है इसके मुताबिक एक प्राइवेट जेट था जिसने सफ़र किया है इसराइल के शहर तल अवीव से नियोम के लिए, जहां पर मोहम्मद बिन सलमान, माइक पोम्पियो की एक शेड्यूल मीटिंग थी इतवार वाले दिन और इनके हमरा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और मुसाद चीफ जो हैं UC कोहन वो भी शामिल थे। और फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा जो है वो इस बात की तस्दीक करता है कि तकरीबन आधी रात के वक्त इसराइली फ़्लाइट ने सऊदी अरब के शहर तबूक और वहाँ का जो सिटी है नियोम जहाँ पर यह खुफिया मुलाकात हुई है वहाँ पर इसने लैंड किया है और 2 से 5 घंटे तक ये फ़्लाइट वहाँ पर मौजूद रही है। और 2 से 5 घंटों के दौरान मोहम्मद बिन सलमान, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, US सेक्रेटरी माइक पोम्पियो और जो मुसाद के चीफ हैं UC कोहन, ये इन्होंने एक खुफिया मुलाकात की है। और इस हवाले से अब इसराइली मीडिया में ये तमाम खबरें जो हैं मुकम्मल तौर पर इसराइली मीडिया के अलावा भी तमाम जो दूसरी एजेंसीज हैं उन्होंने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दी है। यही खबर जो है वो इसराइली मीडिया अल हार्ट्स पे भी मौजूद है, AP न्यूज़ एजेंसी ने भी यही न्यूज़ दी है और इसके साथ ही अल जज़ीरा ने भी यही न्यूज़ दी है और हत्ता कि पाकिस्तान का डॉन न्यूज़ जो है उस पर भी ये खबर अब आ चुकी है कि मोहम्मद बिन सलमान की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात हुई है खुफिया। और अब खदशा जो है मुलाकात में हुआ क्या है इस पर आते हैं। इस मुलाकात के बाद अब बिल्कुल तमाम खदशात जो हैं वो दूर हो चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात
استوار کر لی ہیں۔ اصل میں اس تمام میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کی راہ ہموار کی جائے، کیونکہ ابھی یہ خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے بعد آپ کو چند روز ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آفیشلی اسٹیٹمنٹ بھی ریلیز کی جائے۔ ہو سکتا ہے وہ محمد بن سلمان یا سعودی عربیہ کی جانب سے نہ ہو، جبکہ اسرائیل اگر اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہمارے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ استوار ہو چکے ہیں اور سعودی عربیہ نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، تو اس دن جو ڈھکی چھپی بھی خبریں ہیں وہ بالکل عیاں ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ اب چونکہ ناظرین یہ خدشات جو ہیں وہ حقیقت میں بدل چکے ہیں کہ سعودی پرنس محمد بن سلمان نے تمام خدشات کو دور کرتے ہوئے اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ اصل میں آپ کہہ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی ایک دلی خواہش تھی، ان کے داماد جو ہیں جیرڈ کشنر ان کی بھی خواہش تھی، اور اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کی تو دلی خواہش تھی کہ وہ عربوں کو زیر کرے، اور آج یقینی طور پر محمد بن سلمان کے اس اقدام کے بعد تمام جو عرب ہیں ان کے زوال کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ اب چونکہ محمد بن سلمان نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے ہیں تو اس پر پاکستان کا لائے عمل کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج سے چند روز قبل اینکر عمران خان کو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا واقعی آپ کو کچھ عرب ممالک کی جانب سے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو پہلے تو انہوں نے اس بات کو ٹال مٹول دیا، لیکن بعد میں انہوں نے نام بتاتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہاں کچھ ایسے عرب ممالک ہیں جو کہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے پریشرائز بھی کیا ہے اور مجھے لالچ بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر جو قرضہ ہے اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ ناظرین اصل میں بات یہ ہے کہ اب یہودی لابی چونکہ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر یکے بعد دیگرے یہ جو محمد بن سلمان خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں پھر ان کو خفیہ ملاقاتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ پھر یہ سر عام اسرائیل کے پرائم منسٹر وہاں پر جائیں گے اور وہاں کے جو محمد بن سلمان سعودی ولی عہد ہیں وہ اسرائیل کا سر عام دورہ کر سکیں گے۔ لیکن اصل میں ان کی راہ کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے پاکستان اور ترکی اور ایران۔ پاکستان اور چونکہ ترکی اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور اسی بات کو لے کر یا ہو سکتا ہے کہ جو دباؤ ڈالا گیا ہے سعودی عربیہ کی جانب سے پاکستان پر کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، پاکستان کہ وزیر اعظم عمران خان جو کہ بارہا اس بات کا باضابطہ طور پر اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب چونکہ یہ خبر بریک ہوئی ہے تو اب پاکستان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس پر سخت رد عمل جو ہے وہ متوقع ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں سعودی عربیہ کے ساتھ جو آلریڈی کشیدگی ان کی جانب سے پیدا کی گئی تھی اس پر عمران خان اب ان کے اس جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے، محمد بن سلمان نے پرائم منسٹر نتن یاہو سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد سخت رد عمل آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے چونکہ پاکستان جو ہے وہ اگر سعودی عربیہ پہ ریلائی کرتا ہے تو سعودی عربیہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان پہ بھی ریلائی کرتا ہے۔ پاکستان کی چونکہ اکانومی جو ہے وہ کمزور ہے اور پاکستان کو مالی امداد سعودی عربیہ فراہم کرتا ہے، تو پاکستان کو اس حوالے سے سعودی عربیہ کی ضرورت تھی، تو وہیں سعودی عربیہ کو بھی پاکستان سے ضرورت نہیں تھی۔ یہ قطعاً اس بات کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے ہی تالی بج سکتی ہے، تالی جو ہے وہ ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اس حوالے سے سعودی عربیہ جو ہے اس کو بھی پاکستان کی ضرورت تھی اور آگے بھی ان کو ضرورت ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان ان کے ساتھ چل کر یعنی ان کے قدم سے قدم ملا کر یہ اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن قطعاً یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کو سخت اقدامات دیکھنے کو ملیں گے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم طیب اردگان کی بات کرتے ہیں، ناظرین طیب اردگان جو کہ جن کے بارے میں آلریڈی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں، ابھی کل کی بات ہے کہ سعودی عربیہ میں جہاں پر G20 کا اجلاس تھا وہاں پر دنیا کے جو تمام بڑے ممالک ہیں جن میں امریکہ، چائنا، ٹرکی، انڈیا، دوسرے کئی ایک ایسے ممالک ہیں جو اس میں شریک ہوئے تھے، اس میں کل طیب اردگان جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے، اور طیب اردگان نے جب اپنی تقریر شروع کی تو انہوں نے سب سے پہلے ہی محمد بن سلمان شاہ سلمان کو صاف الفاظ میں یہ کہا کہ
ٹھیک ہے ہم ویکسین بنانے پر کام کرتے ہیں، لیکن ویکسین یہ نہ ہو کہ آپ صرف ان ممالک کو ہی پرووائڈ کریں جو کہ با اثر ممالک ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غریب ممالک ہیں ان کو آپ ویکسین فراہم ہی نہ کریں۔ تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کل اپنی تقریر میں کہ سعودی عربیہ جو ہے یا دوسرے ممالک جو مل کر کووڈ-19 کی ویکسین بنائیں گے تو اس کو جو ہے وہ تمام ممالک کو میسر ہونی چاہیے، نہ کہ جو با اثر ممالک ہیں، جو بڑے ممالک ہیں ان کو ملتی رہے اور جو غریب ممالک ہیں وہاں پر کووڈ-19 کی وجہ سے تباہی آتی رہے۔ وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا تھا۔ تو وہیں جہاں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تو اس وقت بھی متحدہ عرب امارات کا جو سفیر تھا ترکی میں، اس کو فوری طور پر طیب اردگان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو اپنے ملک یعنی ٹرکی سے بے دخل کرتے ہیں، اور آج سے ہمارے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بالکل آپ ختم سمجھیے۔ تو ڈیفینیٹلی اب یہ جیسے ہی نیوز سامنے آ چکی ہے کہ سعودی عربیہ بھی اسرائیل کے پلڑے میں جا چکا ہے، تو ترکی کی جانب سے بھی ایک سخت رد عمل جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں ملے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی ہم ایران کی بات کرتے ہیں، ایران جو کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس کی آلریڈی ایک ٹینشن ہے۔ ٹینشن اس لیے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کے اتحادیوں میں شامل تھا، اب چونکہ اسرائیل بھی ان اتحادیوں میں شامل ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ہی آپ کو اس وقت بھی تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تو اس وقت بھی ایران نے اس پر سخت رد عمل دیا تھا، اور حالانکہ یہ جو نیوز ہیں وہ بھی سامنے آئی تھی کہ ایران نے یہاں تک دھمکی لگائی تھی کہ ہم آج کے بعد متحدہ عرب امارات کو ٹارگٹ کریں گے، اور ہمارے جو راکٹ ہیں وہ صرف ان سے چند فاصلے پر آئندہ سے نہیں گریں گے، بلکہ جہاں پر ہم جائیں گے وہاں پر جا کر یہ اس نشانے کو ہٹ کریں گے۔ اور انہوں نے صاف صاف الفاظ میں متحدہ عرب امارات کو یہ دھمکی لگائی تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہ کریں۔ آپ نے جس طرح سے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، جس طرح سے مظلوم فلسطینیوں کی یہ ان کے اوپر نہتے کشمیری نہتے فلسطینی ہیں ان پر ظلم کیا جائے، اس کا سودا کیا ہے، یہ ہرگز اور قطعاً ہم برداشت نہیں کریں گے، اور آپ کو اس کا سخت سے سخت جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اب سعودی عربیہ نے جو سٹیپ لیا ہے تو یقینی طور پر ایران جو ہے وہ بالکل اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا، اور آپ کو آنے والے دنوں میں ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، لیکن محمد بن سلمان اور اسرائیلی پرائم منسٹر کی ملاقات کے بعد اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات کے ترجمے جو ہیں وہ ایران میں بھی ہونا شروع ہو چکے ہیں، ٹرکی میں بھی ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں بھی شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا، پوری انٹرنیشنل ایجنسیاں، عالمی جریدے اس چیز پر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان نے آج فلسطینیوں کا سودا کر دیا ہے اور اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور پاکستان اور سعودی عربیہ اور ٹرکی اور سعودی عربیہ، ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات جو ہیں وہ کس نہج تک پہنچتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آنے والے وقت میں تمام حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثاقب گوندل کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔